حالانکہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی سیریس نوعیت کا یہ پروگرام ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ایسی جوڑ ہوتی رہنی چاہیے، ملتے رہنا چاہیے۔ بھیڑ تو بہت مل جائے گی، بھیڑ کی کمی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی محلے میں جا کر ایک سٹیج اور مائک رکھیے، کئی سو کئی ہزار لوگ آپ کو سننے کے لیے آ جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان لوگوں میں وہ صلاحیت ہے کہ جو کہا جائے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں؟ کیونکہ صلاحیت جو آتی ہے، وہ میرا جو تجربہ ہے وہ اس میں تعلیم کا، ایجوکیشن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی عام دور یا معمولی دور نہیں ہے۔ صرف ہندوستان میں ہم پریشان ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اسی لیے ہم ہندوستان میں پریشان ہیں۔ کیا ہم ہمارے پڑوسی ملک میں پریشان نہیں ہیں؟ وہاں ہمیں پریشان کرنے کے لیے کون ہے؟ کیا ہم پوری دنیا میں پریشان نہیں ہیں؟ کیا ہم دوسرے اقوام سے پیچھے چھوٹ نہیں گئے ہیں؟ کیا ہم طاقت کے اعتبار سے سب سے کمزور نہیں ہیں؟ تعلیم کے اعتبار سے کیا ہم سب سے کمزور نہیں ہیں؟ کیا دولت کی کوئی کمی ہم میں ہے؟ پوری دنیا میں کئی امیر ممالک میں ہمارے جو ملک ہیں وہ دنیا میں امیر و ترین، جتنی دولت ان کے پاس ہے اتنی دولت میرے خیال سے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو دولت کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو سب نوازا ہے، ہمیں سب نوازا ہے۔ اتنی دولت رکھتے ہوئے آپ کمزور ہیں، پریشان ہیں، مار کھا رہے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ جو قوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال کے اندر تقریباً آدھی دنیا پر قابض ہونے والی یہ قوم کوئی معمولی قوم نہیں ہے۔ کیا ہو گیا کہ ہم اس حالات میں ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ ہمارا ایک بزرگ آدمی صرف اس لیے مار کھاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ٹرین میں کیونکہ اس نے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ کیا دکھلاتا ہے کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے اس سماج میں، اس معاشرے میں۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا بات ہے؟ جو قوم غور و فکر نہیں کرتی، جو قوم اپنے اندر خود جھانک کے نہیں دیکھتی، اپنی کمزوریوں کو چھان کر پہچاننے کی کوشش نہیں کرتی، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ہمیں بھی تو سوچنا پڑے گا کہ ایسی کیا بات ہے، کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا ہے یا کوئی پوری کائنات ہے، یہ جیسے چل رہی ہے، یہ قانون قدرت پر چل رہی ہے۔ یہ ایک قانون بنا دیا ہے اس نے، اس قانون کے تحت چل رہی ہے۔ اس میں قانون جب بن گیا تو قانون ایک قوم کو فیور کرے، ایک قوم کے خلاف رہے، ایسا قانون نہیں بن سکتا۔ کانسٹیٹیوشن بنا ہے، قانون بنا ہے تو سب کے لیے لاگو ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ میں بہت پاورفل آدمی ہوں، میرے لیے قانون نہیں ہوگا یا میرے بچے کے لیے قانون نہیں ہوگا، میں خود قانون بنانے والا ہوں، اسمبلی میں جاتا ہوں تو قانون بناتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ میں کیونکہ میرے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میرے بچوں کو یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، تو کیا بات، کیا آپ اس سے متفق ہوں گے؟ یا
बासलाहियत आदमी इस बात को मानेगा? नहीं मानेगा। तो हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमें लगता है कि अल्लाह हमारा है और वो हम कुछ भी करें वो माफ कर देगा, और उसके कानून के खिलाफ हम चल रहे हैं, तो नताइज यही होंगे। कानून यह है कि जब आप खजूर का बीज पेरेंगे तो खजूर निकलेगा, कुछ और पेर देंगे और दुआ करेंगे कि खजूर मिल जाए तो नहीं मिलेगा, नहीं देगा। हालांकि अल्लाह मालिक है, खालिक है, चाहे तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन नहीं देगा क्योंकि उसका कानून नहीं है। आपने उसके कानून के तहत आपकी जो तवक्को है उसके मुताबिक उस बीज को नहीं पेरा है, तो क्यों देगा? बेशक आप कई लाख मसाजिद खोल दीजिए, दिन रात आप दुआ कर लीजिए, हालात नहीं बदलेंगे। आपको खुद समझना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसके नताइज आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं फर्क हो रहा है। मेरी छोटी समझ में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, देखता हूं, पूरा हिंदुस्तान मैंने घूमा है, देखा है, कई लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है, उलमा कराम से मेरी गुफ्तगू हुई है, जो इस जिंदगी में अच्छीवर कहलाए जाते हैं उन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है, जिद्दोजहद से ऊपर आने वालों से मेरी गुफ्तगू हुई है, हम जिन लोगों को हमारा दुश्मन मानते हैं उनसे बैठकर मैंने बात की है कि आज जो हमारे साथ जो हालात पैदा हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, इस मुल्क के दुश्मन सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। क्योंकि जिस समाज में, जिस माशरे में कोई जहर घोलता है, इसलिए जहर घोलता है कि इंसानों को हम अलग करें ताकि हम इख्तिदार पालें, तो वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इस माशरे का दुश्मन, हमारा दुश्मन, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है कि माशरे में जहर घोला जाए और इख्तिदार पैदा किया जाए, उस पर काबू पा लिया जाए। तो ये जो कंप्लीट कंट्रोल एक दो ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में चला गया है, खासतौर से आरएसएस के हाथ में चला गया, क्या इनके रातों रात इनके हाथ इख्तिदार लग गए? रातों रात क्या इनके दिन बदल गए, किस्मत बदल गई? तकरीबन 100 साल उन्होंने मेहनत की, तकरीबन 100 साल यहां पर आने के लिए। चाहे उनका मंशा गलत हो, चाहे उनके इरादे गलत हो, चाहे उनका एजेंडा जहर फैलाना, इस मुल्क के एकजहती को, यूनिटी को तोड़ना, हिंदू मुसलमानों में जैसा गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे थे मुफ्ती मौलाना शमसुद्दीन साहब, उसको खत्म करने का शायद एजेंडा हो, लेकिन क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उस पर एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो बीज फेर रहे हैं, तो कानून फितरत यह है कि उसके नताइज उनको मिलेंगे। और वो आज यहाँ पे हमारे सामने इतने पावरफुल, इतने मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। मोहसिन साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, आपने गौर किया होगा, नहीं किया होगा, मुझे नहीं मालूम, कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारे प्रायोरिटीज क्या है। जिस कौम में कोई एजेंडा नहीं है, जिस कौम में कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिस कौम में कोई प्लानिंग नहीं है, वो कौम आगे बढ़ नहीं सकती। जिस कौम का सरमाया अगर गलत जगह पे लगता है, या गलत भी ना हो, जगह सही हो, उसका रिटर्न वहां नहीं मिल रहा है, तो डेड एसेट्स का हक कहलाया जाता है। तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं, हम एज ए कौम जब हम इन्वेस्ट करते हैं, वो हम कहां कर रहे हैं उस पर गौर करने की बात है। किस पे कर रहे हैं? पूरे कौम का सरमाया किस पे लगता है? जहां लगना है वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वहां तो नहीं लग रहा है।
اور جہاں لگ رہا ہے اس سے ریٹرن کتنا آ رہا ہے، وہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اگر لگائیں تو اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو ہمیں اور آپ کو بہت غور سے سوچنا پڑے گا، اس پر فکر کرنی پڑے گی کہ ہم ایز اے قوم اگر ہمارے حالات کو ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ہمارا انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح جگہ لگے، ہیومن ریسورس میں لگے، ترقی پہ لگے لوگوں کی۔ آپ ایجوکیشن پہ لگائیں، آپ یونیورسٹیز قائم کریں، آپ ہمارے بچوں کو ہم دنیا کی بہترین سے بہترین یونیورسٹیز میں پڑھائیں، وہاں سے ان کی صلاحیتوں کو عمل میں لانے کے لیے ان کو وہ تعلیم تو دینی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا فرانس اور اسپین میں ہماری حکومت تھی، فرانس میں حکومت نہیں تھی۔ اسپین بہت آگے تھا، کلچرلی آگے تھا، ایجوکیشنلی آگے تھا، اور فرانس میں جس کا بادشاہ شارلمین تھا اس کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا، تو فرانس سے بچے اسپین آتے تھے پڑھنے کے لیے، یہاں سے تعلیم حاصل کر کر فرانس جاتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرانس بہت آگے نکل گیا اور ہم ختم ہو گئے۔ اس لیے نہیں ختم ہوئے کہ ہم نے ان کو تعلیم عطا کی، اس تعلیم کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہم نے نہیں اٹھایا۔ آج جو دنیا چل رہی ہے، ٹیکنالوجی پہ چل رہی ہے، آج جو دنیا چل رہی ہے، یہ دنیا کی حد تک نہیں رہی۔ چاند پر، مارس پر، اسپیس میں، اور اس جہاں سے اور بھی جہاں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ سب کون دیکھ کے آ رہا ہے؟ کہ ہم دیکھ کے آ رہے ہیں۔ ہم تو بہت خوش ہیں، ہم اللہ کی بہت تعریف کرتے ہیں، پڑھ کے خوش ہو گئے کہ بہت جہاں سے آگے اور جہاں بنایا، ایسے کئی کائنات بنائے۔ وہ دیکھ کون رہا ہے؟ وہ دیکھنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ طاقت کس نے پیدا کی؟ تعلیم کس نے حاصل کی؟ ٹیکنالوجی کس نے پیدا کی؟ ہم نے پیدا کی۔ تو ہم کہاں ہیں؟ اس کی تعریف کرنے کے لیے اس نے جو بنایا ہے وہ دیکھ کر تو آنا ہے، یہیں بیٹھ کے تعریف کرتے رہیں گے؟ اوپر جائیں گے تبھی دیکھیں گے کہ کیسے یہ دنیا بنائی ہے، کیسے کائنات بنایا ہے، کیسے چاند ستارے بنائے ہیں۔ کہاں ہیں؟ دوسرے اقوام بہت دور ہیں، ہم تقریباً 100-200 سال پیچھے ہیں۔ ہماری فکر یہ ہے کہ ہم بچوں کو تھوڑا پڑھا لیا جائے، تھوڑا یہ کر لیا جائے، 4 لوگوں کو آپ اور پڑھا دو، ہم اس لیول پہ ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہماری سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہمارا ایک ایک پائی جو ہم انویسٹ کریں گے اس کو سوچ کر ایک ایجنڈے کے تحت، ایک پریارٹی کے تحت ہمیں لگانا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ہم کہاں ٹریک مس کر گئے ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اور تبھی ہم، کیونکہ جس سپیڈ سے ہم دوڑ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم جانا کہاں ہے، ہم بھاگ کہاں رہے ہیں۔ اگر ہم ہماری منزل کی طرف نہیں بھاگ رہے ہیں تو تھوڑا رکنا پڑے گا، تھمنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، پھر راستہ صحیح کرنا پڑے گا۔ تو وہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اتنے کمزور حالات میں آپ جیسے لوگ گورنمنٹ سروس میں ہیں، آپ جیسے لوگ کئی ذمہ دار پوزیشنز میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے توقع بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم دوسرے اقوام کی طرح نہیں ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم پریشان لوگ ہیں، ہمیں زیادہ مدد کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اور کی سیاست کے لیے ہر دن ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اتنے سے لوگ ہمارے بہت زیادہ نہیں ہیں، 3-4-5% بھی نہیں ہیں گورنمنٹ سروس میں، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اتنے بھی نہ رہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اتنے بھی نہ رہیں، اسی لیے ریزرویشن پر حملہ کیا گیا، اسی لیے یہ دن رات
हिजाब का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, या जो कम्युनल जो फिरका वाराना माहौल बनाया जाता है हमारे खिलाफ, इसलिए बनाया जाता है कि हमें जो थोड़ा सा एजुकेशन मिल रहा है वो भी ना मिले, जो थोड़ी सी तिजारत हम करते हैं वो भी हमारे पास ना रहे। तो ये एक छुपी हुई साजिश नहीं है, अभी आम तौर पर खुलकर इस साजिश को रचा जा रहा है, और साजिश भी नहीं, अभी खुलेआम बोलकर इसको किया जाता है। तो ऐसे हालात में हमें बहुत सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बहुत समझदारी के साथ हमें काम करना होगा। और कोई पत्थर फेंक रहा है तो वापस पत्थर फेंकने से कोई बात हल नहीं होगी। जितना उन्होंने सब्र किया, 100 साल जिन्होंने मेहनत की, उस तरीके की मेहनत हमें भी करनी होगी, और एक एजेंडे के साथ करनी होगी। और हमें सब मिलकर, सबकी सोच एक होनी चाहिए, सबकी सोच एक होनी चाहिए, सबकी फिक्र एक होनी चाहिए कि भाई सब जगह तालीमी इदारे बने। आप मसाजिद बन रहे हैं, अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल कितने बार करते हैं? दिन में 5 वक्त। कितना टाइम के लिए? आधे घंटे के लिए। 2.5 घंटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी 21 घंटे आप कर क्या रहे हैं उसमें? उसको इस्तेमाल करने की एक तरतीब बनाया जाए। इतना एसेट्स है हमारे पास, वहां पर क्या इस्तेमाल हो? आप जब एक मस्जिद डिजाइन करते हैं तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए डिजाइन करते हैं, वहां पे कुछ और कर ही नहीं सकते। ना आप एक क्लास चला सकते हैं, ना आप एक छोटा प्रोग्राम कर सकते हैं, ना आप वहां पे 4 बच्चे जिनके सर पे छत नहीं है, जो कल के हमारे मोहसिन साहब बन सकते हैं, मुस्तफा साहब बन सकते हैं, उनको वहां रखाने की जरूरत ये नहीं है। हमारे डिजाइन में ही नहीं है। हमारे डिजाइन में यह है कि 5 आए, 15 मिनट खोले, पढ़े, दुआ करें, चले जाए। वो सुने ना सुने, वो सुनेगा नहीं, इसलिए नहीं सुनेगा कि हम उस पर मेहनत नहीं कर रहे, नतीजा हमारे सामने है, और बंद कर दें। नहीं, वो मस्जिद जो है एसेट है, इस माशरे के लिए एसेट है, उसको इस्तेमाल करना है सिर्फ इबादत के लिए। इबादत तो हमारी जात के लिए, हमारे रूह के लिए, वो एक ग़िज़ा है, वो हम करें, लेकिन उससे माशरे में कुछ बहुत बड़ी तब्दीली आनी है तो हमें उस मस्जिद को ऐसा इस्तेमाल करना होगा कि आस पड़ोस के जितने बच्चे हैं वो बच्चे वहां आकर पढ़ें, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर वो बात नहीं है, सब लोग आकर वहां पढ़ें, एक एजुकेशन हब बने, वहां से निशानदेही हो, यतीम बच्चे कौन है, बेवाएं कौन है, किसको मदद की जरूरत है, कहां हम कुछ पॉजिटिवली हम वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ वहां पर इबादत कर कर बंद कर देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसको इस्तेमाल करना, पूरे माशरे को उसका फायदा पहुंचाना। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हमें आगे बढ़ने के लिए आज से 10 साल भी बात करें यही हालात रहेंगे, 25 साल बाद बात करें यही रहेंगे, 50 साल बाद करें यही रहेंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप इस कौम से हैं, आप एक जिम्मेदार पोजीशन में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी 10 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। मैं अगर इस पोजीशन में हूं तो मेरी जिम्मेदारी दूसरे अक़वाम के एमएलए से 100 गुना मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो हमें, जैसा आप सब ने कहा कि मौलाना शमशुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बात की, हमें कंट्रीब्यूटर्स बनना चाहिए, हमें लोगों को नफा पहुंचाना चाहिए, हमें एक मॉडल बनना है, तभी होगा। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम मैं इसलिए कर रहा हूं, एक एजेंडे के तहत कर रहा हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगले 4 साल में मेरा एजेंडा यह है, हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी हो। गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों पर, अपने घर पर अपना जाती पैसा हेल्थ पे ना लगाए, हुकूमत खर्च करे, क्योंकि हेल्थ की जिम्मेदारी है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अपने लाखों करोड़ों रुपए ले जाकर अगर वो सेहत पर लगा देगा तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर क्या करेगा?
تو ہم نے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل بنائی, ابھی ایک میٹرنٹی ہاسپٹل کا کام چل رہا ہے, 4 جگہ ہم پرائمری ہیلتھ سینٹرز بنا رہے ہیں, 2 تو اب ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں. تو ہماری کانسٹیٹوئنسی میں اگلے 4 سال میں اتنا انفراسٹرکچر تیار ہو جائے گا کہ ہمارا غریب سے غریب بھائی ہیلتھ کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں کرے گا. صرف ہماری کانسٹیٹوئنسی میں نہیں, ہم نے جو سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل بنایا ہے, یہ ہاسپٹل پورے ایسٹ بنگلور کے لیے, جہاں پہ دلت مسلم بیکورڈ لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ ایک سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل پچھلے 75 سال پہ نہیں تھی. اس میں محسن صاحب سے بھی میں نے مدد لی ہے. میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہم نے بنا دی ہے, 5 سال میں بنایا, تیار ہو گئی, سرکاری ہاسپٹل ہے. ہم نے کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ جو پہلے پروپوزل تھا سب کو رد کیا, ہم نے سرکاری بنا دی. ابھی ہم اگلے 15 دن میں ہم گرلز کے ڈگری کالج کا کام شروع کر رہے ہیں شیواجی نگر کے, کیونکہ اسٹڈی کروایا تو پتا چلا کہ 10ویں کے بعد بھیج نہیں رہے باہر. اس لیے نہیں بھیج رہے کیونکہ کالج نہیں ہے, دور جانا پڑتا ہے, بچیوں کو نہیں بھیج رہے تھے. بالکل. تو 2 سال سے ہم نے 2 PU کالج سینکشن کروائے جو چل رہے ہیں. ابھی ڈگری کالج کا کنسٹرکشن کا کام 15 دن میں ہم شروع کرنے والے ہیں. تقریباً 7-8 اسکول ہم کام کر رہے ہیں. 1-2 اسکول میں تو ہم نے بہت بڑا پیسہ لگایا, 15 کروڑ ابھی ایک اسکول میں لگا رہے ہیں, سرکاری اسکول میں 15 کروڑ. اگلے سال کو تیار کرنا ہے حفیظیہ اسکول کو, اگلے سال ہمیں تیار کرنا ہے. اسٹیٹ میں نمبر 1 گورنمنٹ اسکول بننی چاہیے. یہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور جب ہم حکومت میں ہیں تو حکومت کا پیسہ لا کر ہمارے ایریا میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر بنانا یہ ہماری ضرورت ہے, ہمارا فرض ہے. اس لیے فرض ہے کیونکہ ہمارے غریب لوگوں کا پیسہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اگر جاتا رہے تو بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں ہو سکتا. تو جب حکومت کرنے کے لیے تیار ہے, آپ اگر نہیں کریں گے تو کس کے اوپر روئیں گے آپ, کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم ہماری کانسٹیٹوئنسی کو ایک ایجوکیشنل ہب بنانا چاہتے ہیں, ایک ہیلتھ کیئر کا ہب بنانا چاہتے ہیں, اور وہ کام چل رہا ہے, اور تجارت کا ہب بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے اس بار رسل مارکیٹ کو پورے ہندوستان میں اتنا ماڈرن مارکیٹ بنانے کی تیاری چل رہی ہے, پلاننگ چل رہی ہے. انشاءاللہ اگلے 4 سال کے اندر جب تک میرا ٹرم پورا ہو, اس کو ایک پورے ہندوستان میں سب سے ماڈرن مارکیٹ کہیں ہے تو ہمارے محلے. تو سڑکوں کا کام, اس کا کام, اور کوئی اسپیشل پیسہ نہیں لے کے آ رہے ہیں. جتنا پیسہ اویلیبل ہے, جہاں پہ کٹوتی کرنی ہے وہاں کر کے, جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ڈالا جا رہا ہے. آج ڈیجیٹل لائبریریز بن رہے ہیں, ہم کمیونٹی سینٹرز بن رہے ہیں, ڈی ایڈکشن سینٹر کا کام چل رہا ہے ہماری کانسٹیٹوئنسی میں. 3 تو ہم بہترین شادی محل, پرائیویٹ سے بھی, کیونکہ شادی کی بات کہہ رہے تھے, ایک شادی محل منیمم غریب سے غریب آدمی جائے تو 2-3 لاکھ روپے, امیروں کی تو اسکائی از دا لمٹ ہے. اگر ایک غریب آدمی ایک شادی گھر کے لیے 3 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر دیتا ہے, اپنی بیٹی کو بہانے کے لیے اس کی زندگی کا سارا سرمایہ لگا دیتا ہے 10-15 لاکھ کا, تو یہ قوم کیسے آگے بڑھے گی آپ مجھے بتاؤ, کیونکہ سرمایہ کہاں لگ رہا ہے. تو ہم نے 3 بہترین شادی محل, ابھی تو ایک تو 6-8 مہینے میں ہو جانا چاہیے, اگلے 2 سال میں اور ایک ہوگا, اور 1 سال میں اور ایک ہوگا, بہترین, جہاں پہ اگر 5-7 لاکھ روپے دینا ہے اس سے بہترین یہ رہے. ہم نے کیا بچوں کو سپورٹس میں, جن کو صحت میں دلچسپی ہے, 4 سپورٹ سینٹرز ہم بنا رہے ہیں, اور اب ایک اسٹیڈیم کا کام ہم شروع کر رہے ہیں. ایک بہترین اسٹیڈیم بنائیں گے شیواجی نگر بس اسٹینڈ کے بغل میں, چھوٹا میدان میں, اس کا پلاننگ چل رہا ہے. انشاءاللہ جس طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں, اگر وہ ہوا اگلے 4 سال میں, تو ہمارے محلے میں سب سے بہترین اسٹیڈیم, سب سے بہترین فیسلٹیز رہیں گی کہ ہمارے بچے جائیں, سوئمنگ کریں, کھیلیں, کودیں, مشقت کریں, صحت کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے آگے رہیں. تو جب تک آپ ایک انفراسٹرکچر نہیں دیں گے
تو آپ بات صرف کرتے رہیں گے تو کام نہیں چلے گا. تو ہمیں سب مل کر, ہم سب کو مل کر کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں پہ ہم ہیں تو ہماری کانسٹیٹوئنسی میں ہم کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں پہ نمائندہ ہمارے خلاف ہے یا ہماری ایسی پارٹی کے سے چنا ہوا ہے کہ وہ ہمارے محلوں کو نیگلیکٹ کرتا ہے, تو ایسی کئی فیسلٹیز ہمارے مذہبی اداروں کے اندر بھی ہم کھول سکتے ہیں. ایک مسجد کے اوپر ایک سپورٹ سینٹر رہنا, جم رہنا, صحت کے لیے کام ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم بچوں کو جما کر کوچنگ وہاں کرنے کی انفراسٹرکچر ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بنانا ہوگا. ذہنیت کو, ہماری سوچ کو اور وسیع کرنا ہے. اگر ہم سوچیں, ہر چیز سوچ پر, آپ کے ڈٹرمنیشن پر, آپ کے مضبوط ارادوں پر چلتا ہے. اگر آپ نے مضبوط ارادہ کیا اور اس پر کوشش کی تبھی اللہ کی مدد ملے گی, نہیں تو نہیں مل سکتی. گھر پہ ہم بیٹھے رہیں گے تو مدد نہیں ہوگی, محنت نہیں کریں گے تو مدد نہیں ہوگی, اس وقت اس جانب سوچیں گے نہیں تو وہ خیالات آپ کے دل و دماغ میں آئیں گے بھی نہیں. تو اس لیے میں زیادہ شاید کہہ چکا ہوں, اس لیے میں نے تھوڑا زیادہ کہہ دیا, کیونکہ آج جو سامنے سامعین بیٹھے ہیں آپ سب تعلیم یافتہ, آپ سب ایک اچھے عہدوں پر بیٹھے ہیں, گورنمنٹ سروسز میں بیٹھے ہیں, سماج میں, معاشرے میں ایک اچھے لیول پر کام کر رہے ہیں. اگر اس گیدرنگ کو, اگر ہم اس جوڑ میں یہ بات نہیں کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات عام طور پر کسی بہت بڑے پیمانے پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں, بہت بڑی جو بھیڑ جمتی ہے, وہاں پہ یہ بات نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں نے تھوڑا لبرٹی لیا, میں نے تھوڑا زیادہ بولا ہے.